تہجد وہ عبادت ہے جو رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ رمضان المبارک میں تہجد کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اسی لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اس رمضان میں اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ رمضان کا ہر سجدہ بے حد قیمتی ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آیا ہے۔ اے بے چین دلوں والو، دیکھو اللہ نے ہمارے لیے رمضان جیسا قیمتی تحفہ بیچا ہے۔ اس رمضان میں اپنے دلوں کو سکون بخشو، اپنی خواہشات پوری کرو، اپنی دعائیں قبول کرو، اپنے نصیب کو چمکاؤ اور اپنے ہر درد کو سکھ میں بدل ڈالو۔ اب ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جائیں گے، اب ہر کسی کی تقدیریں سنوریں گی، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرے ہوئے وجود سمٹ جائیں گے، اور اب روتے ہوئے آنسوؤں کو بھی تسلی ملے گی، کیونکہ رمضان آ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چاہت تم سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے کہ اس رمضان میں تمہارے لیے معجزے ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم تہجد کے لیے کسی چیز کی محبت میں آئے ہو؟ نہیں، در حقیقت یہ ہے کہ محبت تمہارے اللہ کو تم سے ہو گئی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے اس نے تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت ڈالی، تاکہ وہ اس بہانے سے رات کی تاریکی میں تم سے گفتگو کر سکے۔ اس نے اپنے محبوب عبادت تک تمہیں پہنچا کر تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور پھر رمضان تو رمضان ہے۔ رمضان میں پڑھی گئی ایک فرض نماز 70 فرض کے برابر ہے۔ تم حساب لگاؤ کہ اس مہینے میں پڑھی جانے والی تہجدوں کا تمہارا کتنا حساب بنے گا، اور پھر اللہ تو تمہاری ایک تہجد سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تم سوچو کہ جب تم 70 گنا والی تہجد کو لے کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو وہ کیسے گوارا کرے گا کہ تمہارے ہاتھ خالی لٹا دے۔ اور جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں، اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں۔ اور یہ اسی کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا، میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ اور بھی رمضان تو صبر کا مہینہ ہے، اور دعائیں بھی صبر مانگتی ہیں۔ صبر ہی انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ رمضان تو آیا ہی اسی لیے کہ تم اس کی رحمتوں کی بارش میں بھیگ سکو، اور تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر تو کن فیکون کی بارش ہوتی ہی ہے۔ تہجد تو محبت کی تکمیل کا نام ہے۔ اور جب تم رمضان میں تہجد کے لیے مصلے پر کھڑے ہو تو یاد رکھنا کہ تم اس مہینے میں پکار لگانے آئے ہو، جہاں سے لبیک کا آنا لازمی ہے۔ تم اس مہینے میں پکار لگانے آئے ہو جہاں اس نے ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھا کر تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر یہ بھی تمہیں قبولیت کا یقین نہ دلائے تو یاد رکھنا کہ تم اس وقت پر آئے ہو جب اللہ پہلے آسمان پر آ کر یہ کہہ رہا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جو میں اسے عطا کر دوں۔ تم صرف ایک چیز کے لیے رو رہی ہو، لیکن تمہاری دعائیں تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم یہ نہ سوچو کہ اللہ نے اب تک تمہاری دعائیں قبول نہیں کی، یعنی اس نے تمہاری دعائوں کو رد کر دیا ہے۔ نہیں، اس نے تمہاری ہر پکار سنی ہے، اور اس کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر لیا ہے۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ بن جائیں؟ کیا پتہ جو نصیب میں نہیں وہ دعاؤں کے ذریعے ہی ملنا ہو؟ کیا پتہ تمہاری آزمائش کے بعد ہی تمہاری دعا پوری ہو؟ اور یہ بھی کیا پتہ جو تاخیر تمہیں لگ رہی ہے وہ در حقیقت تمہاری بھلائی ہو۔ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب تم تہجد کے لیے اٹھتے ہو، یا اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے تو اس محبوب عبادت میں اللہ کا بندہ اس سے کچھ مانگے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہ کرے؟ وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس یقین رکھو، خاموش دعاؤں کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ وہ دعائیں جو ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، وہ دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں جب انسان چھپ چھپا کر تنہائی میں اپنے پیارے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، کبھی آنسوؤں کی زبان میں، کبھی خاموش لفظوں کے سہارے۔ تو میرے پیارے اللہ کو بہت پیار آتا ہے، بے شمار پیار۔
70 مہینوں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ رب العالمین کی محبت کا اندازہ بھی نرالا ہے، جو خاموشی اور سسکیاں ایک بند کمرے تک نہیں سنی جاتی، وہ میرے پیارے اللہ کے عرش پر تہلکہ مچا دیتی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ پکارے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتوں آسمانوں پر نور بن جاتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبولیت کے لیے تمہیں بلاتی ہے، اور جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسوؤں سے راضی ہو جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے ایمان کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ تم اس مضطرب دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ آغاز تاریخ ہو تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تمہارے افتتاح میں بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا کل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل تمہارا یہ صبر ہے، جو گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ تم تہجد تو خود نہیں جاتے، بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ جن چیزوں کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ تہجد سے مل جاتی ہیں۔ اس رمضان میں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دیر تک دعائیں کریں، وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں۔